لہٰذا عمل ہم نے کیا، عمل آپ نے کیا تو نیکی ہمیں اور آپ کو ملے گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی ہم کریں ملے کسی اور کو؟ یہ تو ایسا ہوا کہ کھانا ہم کھائے پیٹ آپ کا بھر جائے، یہ ممکن ہے؟ تو یہ جو طریقہ بنا لیا ہے کہ ایصال ثواب، قرآن پڑھو تم اور نیکی پہنچا دو میت کو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے کہ جزا، اجر، ثواب، نیکی یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور یہ عمل کا تابع ہے۔ لہٰذا عامل کو، بندوں کو اپنے ملے ہوئے اجر و جزا سے انتفاع و استمتاع کا حق حاصل ہے، نہ کہ اہدا و ہبہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا۔ معزز علماء کرام، عزیز طلباء، دیگر حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج ہمارا عنوان ہے ایصال ثواب کے جائز اور ناجائز شکلیں۔ کافی دنوں سے دلی تمنا تھی کہ اس عنوان کو آپ طلباء کے سامنے پیش کیا جائے۔ ایک لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو اس عنوان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ہم لوگ گاؤں گھروں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کچھ کام کرتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ اجر ہمارے فلاں شخص کو مل رہا ہے جو وفات پا چکے ہیں، تو ضروری تھا اس سلسلے میں ایک عنوان پیش کیا جائے۔ لہٰذا میں نے ایصال ثواب کے نام پر اس عنوان کا آج انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلے ایصال ثواب، اس عنوان کا معنی کیا ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھ لینا ہوگا۔ ایصال یہ باب افعال سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب جس کا معنی ہوتا ہے اجر، جزا، انعام، بدلہ۔ تو ایصال ثواب اس مرکب جملے کا معنی یوں ہوا کہ اجر، ثواب، نیکی، جزا کو دوسرے تک پہنچایا جائے۔ اب بنیادی طور پر یہاں دو قاعدے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسے دھیان سے سنیے اور یاد رکھیے۔ الاصل فی العبادۃ المنع الا ما شرع اللہ ورسولہ۔ پہلا قاعدہ کہ اصل میں عبادت منع ہے، اس کی مشروعیت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے دلیل چاہیے۔ اگر کوئی نیک کام انجام دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے اس کام کو دلیل سے ثابت کرنی پڑے گی، تب اس کام کو انجام دے سکتا ہے، اس عبادت کو کر سکتا ہے، ورنہ عبادت اصل میں منع ہے، نہیں کر سکتا۔ دوسرا قاعدہ ہے الاشیاء اصلها الاباحہ الا ما حرم اللہ ورسولہ۔ معاملات میں، چیزوں میں اصل حلت ہے، مباح ہے، جائز ہے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول منع فرما دے تو وہ منع ہو جاتا ہے۔ لین دین، معاملات، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اصل میں یہ تمام چیزیں اور ان چیزوں سے متعلق جو چیزیں ہیں سب کے سب حلال ہے، مباح ہے، حرام وہ ہے جس کی حرمت پہ قرآن و سنت کی دلیل موجود ہو۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیے۔ تو اگر کوئی ایصال ثواب کا عقیدہ گڑھتا ہے تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے اب ہم ایک ایک کر کے ایصال ثواب کی جائز شکلیں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی شکل جس کا اجر اور ثواب میت کو پہنچ سکتا ہے وہ ہے
زندہ افراد و اشخاص کی دعا۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ بعد میں ایمان لانے والے لوگوں نے اپنے پہلے ایمان لانے والے لوگوں کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ساتھ ہی ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے جو لوگ ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، خواہ وہ زندہ ہو یا وفات پا چکے ہو، اور اے ہمارے پروردگار یقیناً تو رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے حق میں دعا کر رہا ہے، خواہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ میت ہو یا زندہ ہو، ان کو اس دعا کا اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم جس کا اجر اور ثواب میت کو مل سکتا ہے، اس کے لیے ایک حدیث سنیے۔ اس حدیث میں تقریباً 7 ایسے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جن کا اجر و ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ وہ حدیث ان الفاظ میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته من بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بیتا لابن السبیل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته رواه ابن ماجہ فی کتابہ المقدمہ۔ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور اس حدیث پاک کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے۔ اللہ کے رسول سے روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو ان کو 7 طرح کی نیکیاں ملتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلی چیز سر فہرست یہ بیان فرمایا علما علمہ، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں علم سیکھا، علم حاصل کیا اور کسی کو سکھا دیا، او نشرہ پھیلا دیا، چاہے علم پھیلانے کے، علم سکھانے کے کوئی بھی ذرائع ہو، اگر عالم نے اسے اپنایا، پھیلایا، سمجھایا، بجھایا تو قیامت تک اسے اس کا اجر ملتا رہے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز او ولدا صالحا ترکہ، یا ان کا بچہ تھا جس کو پڑھا لکھا کر کے نیک بنایا اور نیک بچہ اپنے پیچھے چھوڑ کر کے گیا، تو جب بھی یہ دعا کرے گا اپنے والدین کے لیے وہ دعا انہیں ملے گا۔ اور جب بھی کوئی نیکی کرے گا، چاہے وہ فرائض ہو، واجبات ہو، مستحبات ہو، سنت ہو، کوئی بھی نیکی کرے گا انڈائریکٹلی انہیں ملے گا، اگرچہ بچہ نیت کر کے ماں باپ کے لیے خصوصاً دعا نہ کرے، لیکن جو بھی نیکی کرے گا اس نیکی کا ایک حصہ انڈائریکٹلی ملے گا، کیونکہ وہ ان کا بچہ ہے، لڑکا ہے۔ تو دوسری چیز۔ نمبر 3 او مصحفا ورثہ، یا قرآن مجید کو انہوں نے وراثت میں چھوڑ دیا، مطلب قرآن مجید کی تعلیم دی، یا قرآن مجید کو انہوں نے چھپوایا، انہیں تقسیم کیا، تو قرآن مجید کی تعلیمات جب تک دنیا میں عام ہوتی رہے گی اور لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تب تک اس میت کو نیکی ملتی رہے گی۔ 3 نمبر 4 او مسجدن بنا ہوں، یا ایک مسجد انہوں نے تعمیر کر دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو جب تک لوگ اس پر نماز پڑھتے رہیں گے نیکی ملتی رہے گی۔ نمبر 5 او بیتا لابن السبیل بنا ہوں، یا مسافر خانہ بنا دیا، راستے میں گزرنے والے لوگوں کے لیے آرام گاہ بنا دیا، کسی چوراہے پر، کسی جگہ پر، کسی چوک میں، کسی مارکیٹ میں ایک مسافر خانہ بنا دیا، لوگ آ رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو ان کا بھی اجر انہیں ملتا رہے گا۔ نمبر 6 او نہرن اجراہ، یا پھر انہوں نے اپنی حیات میں کوئی نہر جاری کر دیا، لوگ اسے سیراب ہو رہے ہیں، لوگ اس سے اپنی کھیتی سینچائی کر رہے ہیں، تو ان کا بھی اجر ملتا رہے گا۔ اور نمبر 7
او صدقتن اخرجہا من مالہ، یا پھر صدقہ، فرض زکوٰۃ یا صدقہ جو انہوں نے اپنے مال سے نکالا، فی صحتہ و حیاتہ، یہ لفظ قابل غور ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنی تندرستی کی حالت میں انہوں نے اپنے ہی مال سے زکوٰۃ نکالا، صدقہ نکالا یا عام صدقات انہوں نے کیے، تو ان 7 اعمال ایسے ہیں جن کی نیکیاں، اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی میت کو ملتا رہے گا، یلحقہ من بعد موتہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے مرنے کے بعد بھی اسے یہ نیکیاں ملتی رہتی ہے۔ تو گوئے کہ نمبر 1 میں ہوا دعا، اور نمبر 2 پہ جو حدیث ہم نے پیش کی اس میں 7 اعمال کا ذکر، ٹوٹل کتنے ہو گیا؟ 8 اعمال۔ اب نمبر 9 وہ کون سا عمل ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے؟ نمبر 9 پہ ہے، اگر انہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس پر روزے فرض تھے لیکن بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، بعد کے دنوں میں ٹائم ملا تھا قضا کرنے کا، چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کرنے کا ٹائم ملا، پھر بھی کوتاہی کی بنیاد پر ہو یا کوئی اور وجہ ہو روزہ نہیں رکھا اور اسی حالت میں وہ وفات پا گیا ہے، تو گوئے کہ ان پر فرض روزے باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے گھر والوں میں سے کوئی بھی شخص یہ روزے رکھ لیتے ہیں تو ان کا اجر، یعنی ان روزوں کا جو اجر ہے وہ میت کو ملے گا۔ دلیل حدیث پاک، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، رواہ مسلم فی کتاب الصیام، حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس پر فرض روزے باقی رہ گئے اور ان کا وفات ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو ان کے ولی اس روزے کو رکھیں گے۔ تو نمبر 9 جس کا اجر میت کو ملے گا وہ ہے فرض روزے اگر چھوٹے ہوئے ہیں تو وارثین میں سے کوئی بھی اس روزے کو رکھ لے تو اس کا اجر میت کو ملے گا۔ نمبر 10 جو اجر اسے ملے گا وہ ہے حج۔ اگر باپ پر حج فرض تھا لیکن کسی خاص وجہ سے باپ نے اپنی حیات میں حج ادا نہیں کر سکا، اب بیٹا نیابت کرنا چاہتا ہے تو نیابت کر سکتا ہے، باپ کو اس کا اجر ملے گا بشرط کہ بیٹا خود اپنا فرض حج پہلے ادا کر چکا ہو۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول لبیک عن شبرمہ، قال من شبرمہ؟ قال اخ لی او قریب لی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حججت عن نفسک؟ قال لا، قال حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب المناسک، حدیث ابو داؤد کی ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مکہ میں موسم حج میں ایک شخص کو نیت کرتے ہوئے سنا، کہ نیت میں الفاظ دہرا رہا تھا کہ اللہ میں شبرمہ کی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ کان پہ آواز پڑی، اللہ کے رسول نے پوچھا سنو ادھر آؤ، شبرمہ کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول میرا بھائی ہے یا میرا کوئی رشتہ دار ہے، ایسا انہوں نے کچھ کہا، میرا بھائی ہے یا میرا رشتہ دار ہے، میرے قریبی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا سنو، شبرمہ کی طرف سے حج کرنے کے لیے آئے ہو، آپ نے اپنا حج کیا ہے؟ تو کہا نہیں اللہ کے رسول میں نے بھی اپنا حج نہیں کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حج عن نفسک، جاؤ پہلے تم اپنا حج ادا کرو اس کے بعد شبرمہ کی طرف سے حج کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر انسان مر جاتا ہے تو ان کی نیابت کر سکتا ہے حج میں، شرط یہ ہے کہ نیابت کرنے والا خود اپنا حج کر چکا ہو۔ تو یہ نمبر 10۔ نمبر 11 جس کا اجر میت کو پہنچے گا وہ ہے وصیت۔ اگر میت نے وفات سے قبل کسی خاص سلسلے میں کوئی نیک کام کی وصیت کی ہے تو اس وصیت پر عملی جامہ پہنانا وارثین پر ضروری ہے اور یہ اجر انہیں ملے گا۔ نمبر 11۔ نمبر 12 قرضہ۔ اگر قرضہ لیا تھا اور ادائیگی سے پہلے وفات پا گیا تو وارثین اس قرضے کو ادا کرنے کے ذمہ دار ہوں گے اور نیکی اس میت کو ملے گی۔ دلیل اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرضہ کو ادا کرنے کے بعد میت کے چھوڑے ہوئے مال کو وارثین قرآن و حدیث کی روشنی میں تقسیم کریں گے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ وصیت کا نفاذ اور قرض کی ادائیگی
اگر یہ ادا کر دیا جائے تو اس کا اجر بھی میت کو ملے گا۔ یہ نمبر 12۔ نمبر 13 ہے عام صدقات۔ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا، بھائی بہن کسی کا انتقال ہو گیا، رشتہ دار میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، آپ ان کے نام پہ دان کرنا چاہ رہے ہیں، خیرات کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اجر اس میت کو ملے گا۔ یہاں پر اختلاف ہے، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ رہا مسئلہ یہ کہ عام صدقات کریں گے تو نیکی ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن اس سلسلے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ، بن باز رحمہ اللہ علیہ، ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حدیث اور قرآن سے جو ثابت ہے وہ ملے گا ہی ملے گا۔ تو یہ ثابت ہے یا نہیں، ایک دلیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی افتلتت نفسها ولم تؤسی واظنها لو تکلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم رواه مسلم فی کتاب الوصیہ باب اصول ثواب الصدقات الی المیت۔ امام مسلم نے کتاب الوصیہ میں، اور امام نووی نے جو باب قائم کیا ہے تو باب یوں قائم کیا ہے، دیکھیے یہ ہر جگہ نہیں بیان کیا جاتا، آپ لوگ طلب علم ہے اسی لیے باب پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ باب کی مناسبت حدیث سے کیا ہے اور کیوں بیان کر رہا ہوں بتاؤں گا۔ تو امام نووی نے باب یوں باندھا ہے باب اصول ثواب الصدقات الی المیت، باب اس بارے میں کہ عام صدقات کی نیکی اور اجر و ثواب میت تک پہنچتا ہے، یہ ہیڈ لائن ہے۔ اور حدیث یوں لے گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول میری ماں کا اچانک موت ہو گئی، میری ماں اچانک انتقال کر گئی، مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، وَأَظُنُّهَا مجھے لگتا ہے، میرا خیال، میرا گمان ہے لو تکلمت تصدقت، اگر وہ مجھ سے بات کرتی تو شاید صدقہ کرنے کے لیے کہتی یا صدقہ کرتی، لیکن مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو اللہ کے رسول سوال یہ ہے افلاح اجرن، کیا ان کو نیکی ملے گی، ان تصدقت عنہا، اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے دان کروں، صدقہ کروں، خیرات کروں تو اسے نیکی ملے گی؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نعم، ہاں ملے گی۔ تو گوئے کہ باب یوں تھا کہ عام صدقات کہ اجر و ثواب میت کو پہنچتا ہے، اس کی تائید میں حدیث لے آیا، ثابت یہ کیا کہ اگر والدہ، والد، بھائی بہن کسی کا بھی انتقال ہو جائے اور وہ ان کے نام پہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کی نیکی ملے گی۔ تو نمبر 13۔ نمبر 14، اگر میت نے اپنی زندگی میں کسی طرح کا کچھ جرم کر لیا تھا جس کی وجہ سے ان پر کفارہ عائد تھا، کفارہ دینا فرض ہوا، لیکن کفارہ دینے سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے انتقال کے بعد وارثین میں سے اگر کوئی کفارہ دے دیتا ہے تو بھی ان کو یعنی میت کو نیکی ملتی ہے۔ دلیل حدیث پاک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی مات وترک مالا ولم یوصی فهل یکفر عنہ ان اتصدق عنہ قال نعم رواه مسلم فی کتاب الوصیہ۔ یہ حدیث بھی مسلم میں ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آئے کہ اللہ کے رسول میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے بہت سارا مال چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں کی ہے، فهل یکفر عنہ، تو اگر ان کے چھوڑے ہوئے جائیداد میں سے، مال میں سے کچھ میں دینا چاہتا ہوں تو کیا ان کا کفارہ ادا ہوگا، ان کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ کیا فرمایا؟ ہاں ادا ہو جائے گا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اگر ان پر کفارہ تھا تو بچوں کی ادائیگی پر باپ کو یا میت کو نیکی ملے گی۔ یہ نمبر 14 ہو گیا۔ 15 نمبر نظر، اگر نظر مانا تھا، انہوں نے نظر مانا اور نظر کو پورا کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو بھی اس نظر کو پورا کیا جائے گا اور اس کا اجر میت کو ملے گی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اختی نظرت ان تحج وانها ماتت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كانت عليها دین اکنت قاضیہ قال نعم قال فقد اللہ
فاللہ احق بالقضاء رواہ البخاری فی کتاب الایمان والنذور، حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول ان اختی نظرت، میری بہن نے، اور ایک دوسری روایت میں ماں کا بھی ذکر ہے، میری بہن نے نظر مانی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرے گی، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، لیکن وہ مر گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول نے پھٹ سے کہا اچھا یہ بتاؤ، سنو بتاؤ، اگر وہ کسی سے قرض لی ہوتی اکنت قاضیہ، تو اس قرضے کو تم چکاتے کہ نہیں چکاتے، وہ قرض ادا کرتے کہ نہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ضرور کرتے۔ تو آپ نے فرمایا فقض اللہ، تو اللہ کے لیے قضا کرو، فاللہ احق بالقضاء، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا جائے۔ تو گویا کہ نظر مان لینے کے بعد پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کا حق ہوتا ہے، اور قرضہ یہ بندے کا حق ہوتا ہے۔ تو قرضہ اگر کوئی بندہ لیتا ہے تو اس کے وارثین ادا کرنے پر تیار ہوتے ہیں، تو یہ نظر ہے، اللہ کا حق ہے، اسے بدرجہ اولا پورا کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ میں نے آپ کے سامنے بالترتیب 14-15 چیزیں بیان کی ہے جس کا اجر اور ثواب اسے ملتا رہے گا۔ ایک آخری چیز 16 نمبر وہ یہ ہے کہ اگر میت کو نیکی پہنچانا چاہتے ہیں تو 16واں طریقہ یہ ہے کہ اپنے زندوں کے ساتھ مردے کو قربانی میں شامل کر لیں۔ قربانی کر رہے ہیں، ابو کا، دادا کا، نانا کا انتقال ہو گیا ہے اور بکری ذبح کر رہے ہیں، اور بکری ایک اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک گھر والے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو بکری ذبح کرتے ہوئے یا بکرا ذبح کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ میری طرف سے ہے، میرے تمام گھر والوں کی طرف سے ہے، تو گھر والوں میں آپ کے مردہ افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی حدیث کتاب الضحایا کی، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی، اور اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے دمبا ذبح کیا، اور آپ نے کہا ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، یا اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان تمام افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو گویا کہ اس میں زندہ افراد بھی شامل ہے اور مردہ افراد بھی شامل ہے۔ تو طبعاً زندوں کو شامل تو کرنا ہی ہے، لیکن اس میں اگر میت کو شامل کر لیتے ہیں قربانی کرتے وقت تو اس کا اجر انہیں ملے گا۔ تو یہ نمبر 1 2 کر کے ہم نے 16 چیزیں ایک ایک کر کے بیان کی، اور ان 16 چیزوں کو میں نے 3-4 کتابوں سے جمع کی تھی الحمدللہ۔ شاید اس کے علاوہ 1-2 چیز اور رہ جائے جو میرے ذہن پر بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ 16 طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے جس سے میت کو اجر اور ثواب براہ راست یا انڈائریکٹلی ان کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن اب اس کے علاوہ مصنوعی ایصال ثواب کا عقیدہ گڑھ لینا، مصنوعی یعنی گڑھی ہوئی جس کو انسان نے خود گڑھ لیا ہو، مثال کے طور پہ قرآن پڑھ کر کے میت کے نام پہ بخشوایا جائے، رمضان کے مہینے میں خصوصاً، اور عام دنوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ اہل حدیثوں میں شاید نہیں ہے، کہیں کہیں پایا جائے تو الگ بات ہے، ورنہ غیر مسلک میں یہ بات کثرت سے پائی جاتی ہے، یہ طریقہ کثرت سے رائج ہے کہ خصوصاً ماہ رمضان میں 15-20 حافظوں کو، علماء اکرام کو اپنے گھر بلاتے ہیں، اور سب کے ہاتھ میں ایک پارہ تھما دیتے ہیں، اور سب کے سب قرآن پڑھ لیتے ہیں، ایک پارہ آدھا گھنٹے میں پڑھ لیا، گوئے کہ 30 علماء نے، 30 حفاظ نے 1 گھنٹے میں 30 پارہ ختم کر دیا، اور پوری نیکی میت کو بخش دیا، پوری نیکی میت کو بخش دیا۔ اچھا، اسی طرح سے میت کے نام پہ روزہ افطار کرانا، اس کے نام پہ دعوت کا اہتمام کرنا، روزہ ایک عبادت ہے اور اس کا افطار کرنا بھی عبادت ہے۔ اب کسی کے نام پہ خصوصاً افطار کرا جائے تو عبادت ہے، اور میں نے پہلے ہی اصول بیان کر دی کہ عبادت اصل میں منع ہے، اس کی جواز کے لیے دلیل چاہیے، اور کسی میت کے نام پہ افطار کرا جائے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اچھا، اسی طرح سے بادام، چنا ایک ایک کر کے اٹھاتے ہیں اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ ایسا پڑھا جاتا ہے، اور یہ نیکیاں ایک ساتھ میت کو بخش دیا، یہ بھی غیر شرعی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ان اعمال کی نیکیاں میت کو پہنچانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ ان کی کوشش ناکام ہے، صرف دنیا میں پیٹ پوجنے کے حد تک ٹھیک ہے، باقی اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اچھا، اب 2-4 آیتیں میں صرف پیش کروں گا اور ایک سوال کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما تجزون ما کنتم تعملون، کیا معنی ہوا؟ تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اچھا، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا،
नेकी जो करेगा नेकी उसे ही मिलेगी, और जो गुनाह करेगा गुनाह उसे मिलेगी। अच्छा, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलेगा जो उन्होंने किया है। वन्ना सअयहु सौफ़ युरा, इंसान की कोशिश उन्हें अनकरीब दिखा दी जाएगी। सुम्मा इज्ज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा, फिर उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम अपने अज्र क़यामत के दिन पूरा पूरा दिए जाओगे। तो ये जो तमाम की तमाम आयतें हैं, इन आयतों से हमें क्या मालूम हुआ? ये सारी आयतें इस बात पर दलालत करती हैं कि इंसान जो अमल करता है उसे नेकी मिलती है। लिहाजा अमल हमने किया, अमल आपने किया तो नेकी हमें और आपको मिलेगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि नेकी हम करें मिले किसी और को? ये तो ऐसा हुआ कि खाना हम खाए पेट आपका भर जाए, ये मुमकिन है? तो ये जो तरीका बना लिया है कि ईसाल सवाब, कुरान पढ़ो तुम और नेकी पहुंचा दो मस्जिद को, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हदीस से साबित ही नहीं है। तो जो होगा वो ये है, हाँ वालिद के आप औलाद हैं, लड़के हैं, तो आप जो पढ़ेंगे, आप जो नेकी करेंगे, आप जो भी नेकी करेंगे, आप चाहे नियत करे या ना करे, इरादा बनाए ना बनाए, इनडायरेक्टली आपके वालिदैन को नेकी मिलती रहेगी, आपके असातिज़ा को नेकी मिलती रहेगी। क्यों? इसलिए कि आपको बनाने संवारने में आपके असातिज़ा, आपके वालिदैन का हाथ है। ये चंद बुनियादी ज़रूरी सरसरी बातें थी, मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। आखिर में अल्लामा अबू इसहाक़ का कौल बन के बात खत्म करता हूँ। वो कहते हैं कि जज़ा, अज्र, सवाब, नेकी ये अल्लाह ताला का इनाम है और ये अमल का ताबे है। लिहाजा आमिल को, बंदों को अपने मिले हुए अज्र व जज़ा से इंतिफा व इस्तिमता का हक़ हासिल है, ना कि इहदा व हिबा का। कुछ समझ में आया? हम नेकी करते हैं तो नेकी हमें मिलेगी, तो हमें अपनी नेकी से फ़ायदा उठाने का हक़ हासिल है, ना कि हमारी मिली हुई नेकी को किसी को ट्रांसफ़र करने का। यहाँ पे शेयरिट और गूगल और व्हाट्सएप का कोई कारोबार नहीं है कि कुछ हम करें और किसी और को ट्रांसफ़र कर दे, ऐसा नहीं होता है। जो हदीस से साबित है उतना ही होने वाला है। इसके अलावा जितने तरह के अच्छे अच्छे अकायद गढ़े जाएँ, वो गढ़ने के हद तक, पेट पालने के हद तक ठीक है, बकिया शरीयत से कोई लेना देना नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सबको नेक अमल और नेक समझ की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वसल्लम बिन मुहम्मद।